ابراہیم نے ایک دعا کی، وہ دعا یہ تھی، ربی اے میرے رب، حبلی من الصالحین، تو مجھے اپنی طرف سے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دعا سے یا تو حضرت اسحاق ملے یا پھر حضرت اسماعیل ملے، اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل عطا کر دیا، وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا اور فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ صاحبزادے ابراہیم کے چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے، قالا، تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، یا بنیا، اے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں مسلسل کچھ راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں، ایک چیز دیکھتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قالا، حضرت اسماعیل نے فرمایا، یا بتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، گھبرائے مت، جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے فضل سے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا اس کو تیار کیجئے، مجھے باہر لے جانا ہے دعوت میں، یا مجھے دوسرے علاقے جانا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو تیار کروایا، پہلے ہی آپ نے اس جگہ پر جہاں پر آپ کا ارادہ تھا وہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کا، وہاں آپ نے چھری بھی رکھ دی تھی اور رسی بھی رکھ دی تھی۔ وہاں پر جب آپ پہنچے تو پھر فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے سامنے جھکے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، بابا جان رک جائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، کیا اللہ کے حکم اور میرے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے؟ کہا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کیوں پٹی کیوں باندھنی ہے؟ کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے، اور آپ جب چھری چلائیں گے اور اپنے بچے کے گلے پر جب چھری پھیر رہے ہوں گے تو ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بچے کی محبت جاگ جائے اور رب العالمین نے جو حکم دیا تھا اس میں کہیں خلل پیدا نہ ہو جائے، آپ کے اور رب کی جو دوستی ہے اس محبت میں خلل نہ ہو، کہیں میری محبت آڑے نہ آ جائے، اس لیے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھا، اور پھر جب آپ لٹانے لگے تو پھر کہا، رک جائیے بابا جان رک جائیے۔ کہا، آپ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ مجھے سیدھا مت لٹائیے۔ کہا، سیدھا کیوں نہیں لٹاؤں؟ کہا، الٹا لٹائیے، وجہ کیا ہے؟ نہیں، بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل گلے پر چھری پھیرنے سے گھبرا رہا تھا، اس لیے مجھے آپ الٹا لٹائیے اور مجھ پر بیٹھ کر میری جو ہے وہ گردن جو ہے وہ کاٹ دیجئے، جو رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ پورا کر دیجئے۔ یہ منظر نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھے گا۔ باپ اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے اور وہ بھی حکم خداوندی کا ہے۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جب چھری چلانے لگے، ونادیناہ، ہم نے آواز دے دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے وعدہ سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے جیسے ہی چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وہ حضرت اسماعیل کے وہ بدلے میں قربان کر دیا تھا۔ آج سنت ابراہیمی کو ہم ادا کرتے ہیں تو اور بھی بہت ساری نیتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ جب کریں یا آپ کے سامنے جب کوئی جانور ذبح ہو رہا ہو نا، اس وقت آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ نیت ضرور رکھا کریں، آج تو نے قربانی کا جانور مانگا، ہم نے تیری راہ میں قربانی کا جانور قربان کر دیا۔ وہ وقت دور نہیں کہ اگر تو نے دین کے لیے ہمارے خون کا قطرہ بھی مانگا تو ہم بھی انشاءاللہ وہ خون کا قطرہ دینے کے اندر بھی سب سے آگے آگے نظر آئیں گے۔